ایک دوسرے کے ساتھ بحث و تکرار کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کر کے جو ہے وہ میاں اور بیوی، جب بیوی ایک شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے یا شوہر بیوی کو طلاق کا مطالبہ کرے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے. یعنی حتی الامکان اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نباہ کا اور دین اسلام ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کا جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ذرا سا کوئی جھگڑا ہو جائے تو بیوی شوہر کو، اگر بیوی حاوی ہے تو شوہر کو کہتی ہے جب مرد کا بچہ ہے تو میں نے طلاق دے. یہ بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور اسی طریقے سے ذرا سی کوئی بات ہو تو مرد جب اپنی مردانگی دکھاتا ہے تو وہ پھر جب اپنا منہ سے بات اگلتا ہے تو پھر ایک نہیں پھر اکٹھے تینوں فائر کر دیتا ہے، ایک ہی ٹریگر کے ساتھ تینوں گولیاں نکال دیتا ہے. اچھا، اب جب تینوں طلاقیں اگٹھی دے دی، ایک ہی سانس کے اندر تینوں طلاقیں دے دی، اب حکم یہ ہے کہ تینوں طلاقیں واقع کیا ہو گئی. اب بعد میں پھر بھاگتا ہے کسی کے پاس، جی میں فلاں کے پاس گیا تھا، میں فلاں کے پاس گیا تھا، جی انہوں نے کہا جی ایک سانس میں 3 طلاقیں نہیں ہوتی، جی ایک سانس میں کوئی بتا ایک سانس کے اندر کسی کے سر میں 3 ڈنڈے مارے تو وہ یہی کہے گا کہ مجھے ایک ڈنڈا لگا ہے. ڈنڈے تو تینوں پڑے ہیں نا، اس لیے طلاق ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا طریقہ بتایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ کی طلاق سے آپ کا گھر نہ بگڑے، کیونکہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کا کیا ہوگا، اور پھر اس کو نباہ کریں. اور اگر ایسی نوبت آ جاتی ہے کوئی نباہ نہیں ہوتا، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، کمپرومائز کی کوئی صورت نہیں ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا شرعی طریقہ بتایا. اور شرعی طریقہ کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مرد اپنی عورت کو یہ کہے ایک طلاق دے. کیا کر دے؟ ایک طلاق، اکٹھے تینوں فیل نہ کرے. فرمایا جب وہ اس کو ایک طلاق دے دے گا تو یہ طلاق راجعی کہلائے گی. کیا کہلائے گی؟ طلاق راجعی کہلائے گی. اور وہ 3 مہینے تک اس عورت پر پھر کیا ہے وہ عدت ہے. 3 پیریڈ تک، 3 حیض تک اس پر کیا ہے؟ عدت ہے. اب 3 مہینے میں وہ ایک طلاق جب اپنی بیوی کو دے دے تو 3 مہینے وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں. کیا ہو جائیں؟ فرمایا کہ 3 مہینے کے اندر جب وہ بچوں سے الگ ہوں گے، خاندان سے الگ ہوں گے، اور اپنے ان کا وہ غصہ اور وہ جو مردانگی تھی وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی. اور ٹھنڈی ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان 3 مہینے میں ان کو احساس ہو جائے کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم نے ان کو پالنا ہے. تو فرمایا کہ ان 3 مہینوں کے اندر پھر ان کو جب احساس ہو جائے تو شوہر کیا کر لے؟ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے. کیا کر لے؟ وہ عدت کے اندر 3 مہینوں کے اندر جب وہ رجوع کرے گا تو فرمایا کہ وہ پھر دوبارہ میاں اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس پھر ساری زندگی کے لیے 2 طلاقوں کا اختیار موجود رہے گا. ایک بات. دوسرا یہ کہ وہ نہیں اس کو نباہ کرنا چاہتے، کوئی نباہ کی صورت نہیں بنتی. فرمایا کہ جب وہ ایک طلاق دے چکا ہے اپنی بیوی کو تو فرمایا کہ اس کے اوپر جب 3 مہینے جب عدت گزر جائے گی، عدت گزرنے کے بعد وہ طلاق عدت گزرنے کے بعد وہ بائن ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ بائن ہو جائے گی. کہ عورت آزاد ہو جائے گی عدت گزرنے کے بعد کہ وہ اگر چاہے تو کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. کیا کر سکتی ہے؟ ایک طلاق کے بعد بھی عدت گزرنے کے بعد، عدت کے اندر اگر شوہر رجوع کرتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے. لیکن عدت گزر گئی 3 مہینے، 3 مہینے عدت گزرنے کے بعد فرمایا کہ وہ اب دوبارہ اگر شوہر اور بیوی اپنی عدت کے بعد ملنا چاہیں، اب فرمایا کہ اب ان کے درمیان دوبارہ نکاح ہوگا. کیوں؟ عدت طلاق گزر چکی ہے، دوبارہ ان کے درمیان نکاح ہوگا. ایک طلاق چونکہ اس نے دی ہے، ایک طلاق دینے کے بعد دوبارہ جب نکاح ہوگا تو فرمایا کہ وہ پھر بھی میاں اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ساری زندگی وہ 2 طلاقوں کے مالک رہیں گے. وہ ایک طلاق جو خرچ کر چکا ہے وہ کیا ہو چکی ہے؟ خرچ ہو چکی ہے. وہ رجوع نہیں کرتے، عدت گزر گئی، اس کے بعد عورت آزاد ہے کہ وہ چاہے تو دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. پھر فرمایا کہ چلو اگر
عدت بھی گزر گئی، 3 مہینے بھی گزر گئے، عدت بھی گزر گئی، ان کا نباہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی ایسی صورت نہیں بن رہی ہے، کمپرومائز کی کوئی صورت نہیں ہے، دونوں کے درمیان کوئی احساس نہیں ہو رہا، اب شریعت اسلام اور دین ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ پھر وہ اس کو دوسری طلاق دے۔ کون سی طلاق دے؟ دوسری طلاق دے، دوسری طلاق دے۔ دوسری طلاق کے بعد فرمایا کہ پھر جو ہے وہ اس کا انتظار کریں، پھر جو ہے وہ 3 مہینے گزرنے کے بعد پھر وہ تیسری طہر کے دنوں کے اندر جا کر تیسری طلاق دے دے۔ فرمایا کہ یہ پورا 9 مہینے کا پروسیس ہے جو شریعت ہمیں بتا رہی ہے۔ اس 9 مہینے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس 9 مہینے کے اندر ممکن ہے کہ ان کے اندر احساس ہو جائے، یعنی حتی الامکان دین ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ گھر کو توڑو نہیں، گھر کو جوڑو آپس میں۔